السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے آئی ون یو لوز، یعنی میں جیتا تم ہارے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص مسجد نبوی تشریف لائے اور نماز میں جماعت جاری تھی اور نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ جب نماز میں شریک تھے تو ایک صحابی نے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو انہوں نے نماز میں کہا یرحمک اللہ۔ ان کے ساتھ جو اور صحابی کھڑے تھے نماز میں تو وہ جو ہے ان کی طرف دیکھنے لگے اور غصے کا اظہار کرنے لگے اور تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے جو نماز میں یہ جواب دے رہا ہے۔ اچھا، وہ صحابی جو تھے جس وقت ایمان لائے تھے، ایمان لا کر وہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے، اور جب وہ گاؤں چلے گئے اس درمیان میں پہلے نماز میں کلام کی اجازت تھی۔ جب وہ گاؤں میں تھے اس درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نماز میں کلام کرنے کو منع فرما دیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے یرحمک اللہ کہا اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا، ان کو دیکھنے لگے یا ایک عجیب طریقے سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا، تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگے۔ نماز کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اپنے پاس، ان سے کہا کہ دیکھو نماز جو ہے وہ اللہ کے ذکر کا نام ہے اور اس میں اس طرح کلام کرنا منع ہے، اور بڑے آرام سے بڑے اچھے طریقے سے ان صحابیوں کے برعکس رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھا دی۔ تو اور پھر وہ بڑے خوش ہوئے صحابی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم استاد نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے غصہ نہیں کیا، انہوں نے مجھ پہ کوئی اور بات نہیں کی اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھا دی۔ جو میری بات کا آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کسی بات پہ جب ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح ایڈریس کریں اور کس طرح اس سے بات کریں، اور سنت سے ہمیں اس کے لیے کیا گائیڈنس ملتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی آیات میں سے ہے انسانوں کا زمین کا اور آسمانوں کا تخلیق کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہونا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر انسان مختلف ہے، انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، چہروں کے نقش و نگار مختلف ہیں، قد مختلف ہیں، بالوں کا رنگ مختلف ہے، بہت ساری چیزیں مختلف ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کی جو اندرونی کیفیت ہے، انسان کی جو اپنی پسند ناپسند ہے، اس میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی کو کوئی رنگ پسند ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند ہے، کسی کو کسی قسم کا کپڑا پسند ہے، کسی کو کسی قسم کا کپڑا پسند ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی اور اتنی رنگینیاں ہیں ہمارے سامنے، ورنہ اگر سارے انسان ایک ہی چیز کو پسند کرتے، ایک ہی طرح بات کرتے، تو یہ ساری ڈیولپمنٹ اور یہ سب چیزیں نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف رائے کرتا ہے اور اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا انداز بالکل ایسے ہوتا ہے کہ بس ہر حالت میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو۔ مصر کے اندر یہ روایت ہے کہ جب مصری لوگ نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام پھیرنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ والے کو اشارہ کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں حرمن حرمن، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو وش کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں کہ تم جاؤ حرم کی زیارت کر کے آؤ۔ اسی طرح ایک جگہ ایک مصری شخص نماز پڑھا تھا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ والے کو اور دائیں ہاتھ والے کو حرمن حرمن کہا، تو اس کے ایک طرف جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے اس پہ ہاتھ مار کے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا تو بھائی کیا یہ ہاتھ مارنا سنت ہے اس طرح، یا تم مجھے اس طرح سمجھاتے کہ میرے بھائی آرام سے بات کو رکھتے۔ اور یہ ساری حکمت کی باتیں کس طرح ایک مسلمان کو ایڈریس کرنا چاہیے، کس طرح ایک مسلمان کو اپنی دعوت پہنچانی چاہیے، یہ اس کے اندر کوئی فلاسفی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل سرفیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں ادعو سبیل ربک، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور درد بھری نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، لوگوں سے اگر مجادلہ کرو، آرگومنٹ کرو، کوئی بات میں بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔
اب اس حکمت کی جو ایک بڑی اچھی مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے واقعہ اکثر سنا ہوگا کہ ایک دفعہ مسجد میں امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گئے اور دیکھا ایک برا شخص جو ہے وہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے اس سے غلطی ہو رہی ہے. اب ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ کس طرح اس شخص کے پاس جایا جائے اور اس کو ایک بات سمجھائی جائے تاکہ وہ شخص اپنی اصلاح کر لے. اگر تو میں بڑے عمر کے آدمی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ جناب آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے آفینڈ ہو جائے اور برا مانے. لیکن ان دونوں بھائیوں نے غور کیا، سوچا، اور پھر ان دونوں بھائیوں نے یہ پلان بنایا کہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں چاچا جی ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ہمارے درمیان اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ کس کا وضو صحیح ہے، تو آپ دیکھ کے بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. ان دونوں بھائیوں نے اس بوڑھے شخص کے سامنے، اس بڑی عمر کے شخص کے سامنے وضو کیا، اور جب ان دونوں نے یہ دیکھا، اس شخص نے دیکھا کہ دونوں بھائی تو وضو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس نے اس بات کو ریئلائز کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہاں میں ہی غلط ہوں، تم دونوں کا وضو صحیح ہے. اچھا جب میں نے یہ حدیث بہت دفعہ پڑھی، جب اس کانٹیکس میں پڑھی، اس ٹاپک کے تحت پڑھی، تو میں نے کہا چلو اپلائی کرتے ہیں. میں صبح اپنے گھر کے پاس کوکن پارک میں واک کرتا ہوں، تو میں واک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بزرگ جو ہیں، بہت سارے افراد جو ہیں تسبیح لیے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں، اپنے اذکار پورے کر رہے ہوتے ہیں. تسبیح کے بارے میں علماء میں اختلاف رائے پائی جاتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ تسبیح پہ پڑھنا بدعت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بدعت نہیں ہے بلکہ پڑھا جا سکتا ہے. تو میں نے اس شخص کو، میں چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو میں اس راستے کی طرف لاؤں جو زیادہ سیف ہے. اب میں سوچتا رہا، میں اسے ایک دو چکر تو میں نے کاٹے کہ میں کیا کروں، باتیں کرتا رہا، میں کس طرح اس کے سامنے بات رکھوں. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا میرے دل میں نے اسے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، میں نے یہ سنا ہے کہ جب، یا پڑھا ہے کہ جب انسان اپنی انگلیوں پہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی انگلیاں بھی قیامت والے دن گواہی دیں گی کہ میرے اوپر اس شخص نے یہ نیکی کی. آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آتی، تو کیوں نہ آپ تسبیح بھی پڑھ لیں اور ایسا کام کر لیں کہ آپ کو اسے ڈبل فائدہ مل جائے. کہہ لیں کہ ہاں یار بالکل ٹھیک ہوا، تسبیح جیب میں رکھی اور انہوں نے ہاتھ میں پڑھنا شروع کر دیا. ہم 2 قدم آگے چلے ہوں گے کہ آگے ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. انہوں نے آواز دی انکل تسبیح چھوڑ دو، ہاتھ میں پڑھو، ہاتھ میں. اب انکل لگا چلو چلو میاں مولوی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. چونکہ میرے سامنے یہ بات آ گئی تھی تو میں نے اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہوا یا اندازہ نہیں ہوا، انہوں نے ایک جنرل طریقے سے جو ہماری ماحول ہے اس کے مطابق اپلائی کرنے کی کوشش کی. لیکن ہوا کیا کہ وہ بیک فائر ہو گیا اور وہ انکل نے فوراً ان کو ایک زبردست قسم کا جواب دیا اور وہ تصویر لے کے چلتے ہیں. تو یہ حکمت بڑی اہم چیز ہے. اس حکمت کے اندر کچھ انگریڈینٹس ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز سنسیئرٹی، اخلاص. جب ہم کسی بھائی کے سامنے کوئی بات رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں کوئی دنیاوی مطلب مقصود ہے؟ کیا اس سے اپنی واہ، اپنی علمیت کی تعریف، اپنی بزرگی مطلوب ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص حق پر آ جائے؟ تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو دعوت دیں، جب بھی کسی کے ساتھ آرگیو کریں، کسی کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کریں، تو پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے سولوشن کی طرف جا رہے ہوں، ایسی بات کی طرف جو حق ہو، جس سے فائدہ ہو. یہ نہ ہو کہ میں اپنی میں دکھانے کے لیے یا میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، بڑا عالم ظاہر کرنے کے لیے خامخواہ علمی نقطے نکالوں اور اس سے وہ جنگ جیتنے کی کوشش کروں. ایسا نہیں کروں. آئیے